کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ میرے دوستو، یہ بات ہم سب یقیناً جانتے ہیں کہ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان تمام انبیاء میں افضل اور اعلیٰ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں ایک ایسے وقت میں تشریف لائے کہ بہت طرح سے ظلم تھا اور یہ خود اپنی زندگی سے پریشان اور ناراض تھا۔ معمولی باتوں پر برسوں لڑائیاں جاری رہنا عام بات بن چکا تھا۔ بھائی کا دشمن بنا پھرتا تھا، ماں اور بیٹی میں اختلاف تھا، معصوم بچے کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا، انہیں بھی جینے کا حق نہیں دیا جاتا تھا۔ بلکہ اس وقت کے انسانوں کی تو یہ حالت بن چکی تھی کہ ہر کوئی لڑکے کو برا سمجھتا تھا۔ الغرض یہ دنیا اللہ کی برائیوں سے بھری ہوئی تھی۔ تو ایسے وقت پر میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین بن کر تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مظلوموں کی مدد کی، یتیموں کے سر پہ شفقت کا ہاتھ رکھا، ہر ایک کو جینے کا طریقہ بتایا، زندگی بدل کرنے کا انداز سکھایا، آپسی محبت کا درس دیا، عورتوں کو حیا اور پاک دامنی کی چادر دے کر عزت سے سرفراز کیا اور اعلان فرمایا کہ لوگوں یہ بیٹیاں رحمت ہے، انہیں زحمت کا منحوس ہرگز نہ سمجھو، اور انما المؤمنون اخوہ کا فرمان جاری کر کے ساری انسانیت کو ایک دھاگے میں پرو دیا۔ مبارک ہو زمانے کو کہ ختم المرسلین آئے، مبارک ہو زمانے کو کہ ختم المرسلین آئے، صحابہ رحمت بن کر رحمت للعالمین آئے۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ میں اپنا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی تعلیمات پر عمل پیرا ہو کر زندگی بسر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ میں اپنی تقریر انہی چند اشعار پر ختم کرتا ہوں۔ یہ جو قرآن مبین میں رحمت للعالمین، تیری عظمت قومی رحمت للعالمین، تو حسینوں کا حسین تو جمیلوں کا جمیل، تو حسینوں کا حسین تو جمیلوں کا جمیل، تو امینوں کا امین رحمت للعالمین۔ فکر دانش ہے کہ بس